السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رومنیز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو ہے افسوس کے ساتھ ایک زلزلے کے اوپر، ارتھکویک پر جو کل آیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری طرف لوٹ آؤ، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، اتنے بزی ہیں کہ ہم 2-4 دن تو اس بات کو یاد رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لیکن اس کے بعد ہم اپنی اپنی زندگیوں میں بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ بات خطرناک بھی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا بھی چاہیے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں آج، جس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بری موت سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور جس میں ہے کہ آپ جل کے مرنے کی، دب کے مرنے کی، حادثاتی موت سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا بہت بہترین ہے، آپ کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ زلزلہ جب آئے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی پریشانی ہم پہ آ جائے یا کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ دعا اپنے ڈیلی بیسس کے ورد میں دعا میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ دعا آپ ڈیلی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ لیکن بینگ اے مسلم ہم جو ہیں، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو مطلب بہت برے حالات ہیں، دکھ ہوتا ہے ایسے حالات کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، مہنگائی کو دیکھ کر، اور ہم خود بھی نہیں سدھرنا چاہ رہے۔ افسوس کے ساتھ کہ رمضان سر پر ہیں اور مہنگائی عروج پر ہے، بڑے تو بڑے، چھوٹے جو ہیں وہ بھی، فروٹس کے ریٹ دیکھ لیں آپ، چکن دیکھ لیں، مطلب خود بھی جتنا جس کا دل چاہتا ہے وہ اتنا اتنا اس پہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، اپنا اپنا حق جتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کا حق ہے، کیونکہ رمضان آ گئے، بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں، تو ہم نے زیادہ چیزوں میں پیسے میں چیزیں بیچنی ہیں۔ تو کسی ایک کا اس میں قصور نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہی مطلب سب کا ہی قصور ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹے کا۔ تو جو لوگ باہر ملک سے آتے ہیں پاکستان، وہ یہ ریئلائز کریں گے، میری بات سے ایگری کریں گے کہ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کو بہت فیل ہوتا ہے، کیونکہ غیر ملکوں میں اور غیر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، مسلمس کا اہتمام کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹس کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ نہیں کرتے، اور ہم بچپن سے ہی یہ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہم نے جب آنکھ کھولی تب سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب لوگ اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ایک تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے شاید ہم اتنے بگڑ چکے ہیں ایز اے قوم۔ تو دیکھیں، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، پلیز آپ تھوڑا خیال کریں، انسانیت اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، اور ہم نا 3 سے 4 دن اس بات کو یاد رکھتے ہیں بس، کہ زلزلہ آیا تھا، ہم دب سکتے تھے، ہم مر سکتے تھے، ایسا ہو سکتا تھا۔ سیکنڈوں کی بات ہے، آپ ترکی میں ابھی دیکھ لیں ریسنٹلی جو ہوا ہے، تو سوتے سوتے لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو وہ بھی تو مسلم کنٹری تھی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غیر مذہب میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم سبق نہیں حاصل کرتے، ہم چیزوں سے سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم دنیا میں شاید بہت بزی ہو چکے ہیں، اپنے عیش و آرام میں بہت مصروف ہو چکے ہیں، کہ ہم اس طرف آنا پسند نہیں کرتے۔ اور اس وقت جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں مکہ میں تھی، اور میں نے کعبہ کے ٹائم پہ، جب کعبہ میں تھی، موجود تھی، تو میں نے ٹرکی والوں کو بہت روتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے ان کی فیملیز وہاں موجود تھیں، کسی کی فیملی کو حادثہ ہو گیا تھا، ایسا ملبے کے اندر دبے ہوئے تھے، تو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ اتنے شیور تھے کہ ہم، ظاہر ہے جس جگہ جس مقام پہ کھڑے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ تو دیکھیں، میں ترکی میں نہیں تھی، لیکن میں مکہ میں تھی، اور میں نے ان کی فیملیز کو جس طرح روتے دیکھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پہ رحم کرے۔ یہ بہت تکلیف دہ باعث ہے، اور پاکستان بہت محفوظ ہے اس طرح سے، قدرتی آفات سے بہت حد تک بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بچا کے رکھے۔ لیکن ہمیں خود بھی تو بینگ اے مسلم سدھرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ جو ملک بنا ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس کو قائم رہنا چاہیے، اس لفظ کو، اس کے مقصد کو قائم رہنا چاہیے۔ تو آج اپنے گھر سے شروع کریں یہ چیزیں، تو آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہوں گی میں کہ ایک ہفتے میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، صرف رمضان میں نہیں،
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی رمضان میں، آپ دیکھیں رمضان میں صدقہ خیرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو پورا سال جاری رہنا چاہیے، کیونکہ صرف ایک مہینہ ہمارے اسلام میں نہیں کہا گیا کہ صرف ایک مہینے میں ہی آپ نے اپنا دل نرم کر لینا ہے، یہ ظلم نہیں کرنا یا غیبت نہیں کرنی، آپ نے پورا سال یہ رکھنا ہے۔ تو پلیز بھائیوں اور بہنوں، پورے سال کا ایم بناؤ، اگلے رمضان تک کا ٹارگٹ بناؤ، یہ نہیں کہ اس رمضان میں نے یہ کرنا ہے، اس سال اگلے رمضان آنے تک میں نے اس طرح رہنا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہے، ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس مہینے، اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہم پر، لیکن یہی تو ہمارے جو ہے ہمارے لیے امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم دائم رکھے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جب میں باہر ملک میں ہوتی ہوں تو میں بہت متاثر ہوتی ہوں، مطلب وہاں کے چیزوں سے، اور مطلب بہت شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ پاکستان میں مطلب لوگوں کو تھوڑا سا اس طرف ہونا چاہیے، لیکن ہم بہت بزی ہیں اپنی لائف میں، ہم بہت مگن ہو چکے ہیں دنیا میں، زندگیوں میں، عیش و آرام میں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اتنا اتنا دل دکھتا ہے نا جب آپ باہر نکلیں اور آپ مطلب غریبوں کو آٹا مانگتے ہوئے، ابھی میں آ رہی تھی باہر سے تو آٹا مل رہا تھا فری میں، اور آپ یقین کریں بہت تکلیف ہو رہی تھی، عورتیں جس طرح سر پہ رکھ کے لے کے جا رہی تھی، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم آٹے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں، ہم اس سے باہر ہی نکل رہے ہیں۔ تو جناب بس اللہ سے دعا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ آخرت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمارے دلوں کو نا نرم کر دے۔ ہمارے دلوں میں نرمی نہیں ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، بہت بے حس ہو چکے ہیں، پہلے اپنا سوچتے ہیں، بعد میں دوسرے کا سوچتے ہیں، سم ٹائم تو دوسروں کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو پلیز اپنے دلوں کو نرم کریں، پورے سال کا ایک ٹارگٹ بنائیں، اور ایسی آفات سے بچنے کی دعا ڈیلی کریں۔ ضروری نہیں ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں جب اپنا خوف دکھاتا ہے، بے شک وہ مالک ہے، تو ایسی ضرورت ہی کیوں پڑے ہمیں کہ ہم پہ یہ ٹائم آئے، ہم شروع سے ہی کیوں نہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب مسلمانوں کو، پورے دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم پہ ایسی قدرتی آفات آنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ آپ لوگ یہ دعا ڈیلی پڑھا کریں، آپ لوگ کو دنیاوی اور ایسی آفات سے محفوظ ہوں گے آپ انشاءاللہ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت بہت آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بٹن کو پریس کر لیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔